وہ مولا مرتضی کا چاہنے والا ہو، نعرہ حیدری لگانے والا ہو، للکارے مولا کائنات کو سینے اور نگاہوں میں سجانے والا ہو۔ یزید تو آج بھی ہیں، خون حسین کی قسم، دنیا ہے کربلا کا نام، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق بلند تو کر۔ رسول اللہ کی آل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ بولیے ادھر توجہ کیجیے، حضرت تشریف لا رہے ہیں وضو کر کے، اسلام کے ماتھے کا۔ اچھا، ہر دور میں اہل بیت اطہار کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے لوگ، ہر دور کے اندر، صرف امام حسین کے ساتھ نہیں ہوئی، سب کے ساتھ ہوئی ہیں۔ امام زین العابدین سے لے کر امام جعفر الصادق تک اور موسیٰ کاظم تک اور جناب امام حسن عسکری تک، لیکن یاد رکھیے عزت و حرمت، اسلام کی سربلندی، فتح یابی، کامیابی، نصرت، فائد ہونے کا جھنڈا جب بھی آئے گا آل بیت رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے گا۔ ولایت کا دروازہ مولا مرتضی کے قدموں میں کھلا ہے، اور یہی دروازہ امام مہدی کے قدموں میں بند ہو جائے گا۔ امام مہدی پیدا ہوں گے، امام مہدی اونچا بولیے پیدا، وہ کدھرے نہیں گئے، متا کو بھی وہ کچھ ہے لا کے ٹر گئے، کہیں نہیں گئے، توجہ ہے جی، اشارے میں بات کر رہا ہوں، واضح نہیں کرنا چاہتا۔ وہ پیدا ہوں گے، ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے پیچھے جناب عیسیٰ ابن مریم آ کر نماز ادا کریں گے، اور وہ جب آئیں گے تو علم ولایت علی و محمدی ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور ان کی پیروی میں پھر امت مسلمہ کے وہ جانباز ان کے سینے میں ایمان ہوگا، ان کی پیروی میں اس کائنات کے اوپر غلبہ اسلام کر دیں گے، ہر طرف نصرت اسلام ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ سارے کے سارے جو ابواب ہیں، یہ سارے آل بیت رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور امت کا صحیح العقل اور ذی شعور، جس کے اندر خرابی نہ ہو، مسئلہ نہ ہو، نگاہیں کھول کر دیکھے تو وہ وہیں پر در فاطمہ پہ سر جھکا لے۔ زہرا پاک کا تھوڑا احسان ہے، اقبال کہتا ہے میرا سلام اس گھرانے کو جس نے پال کے دیا حسین زمانے۔ پورا کنبہ، ماں کو معلوم ہے حسین جائے گا، مولا علی کو معلوم ہے حسن جائے گا، خود مصطفیٰ کو معلوم ہے قربان ہوں گے، لیکن ایک لمحہ دکھا دو جس لمحے انہوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ کربلا کا میدان نہ سجے، ہمارا حسین بچ جائے، ہماری آل بچ جائے، نہیں، جب بھی خیال آیا تو کہا اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، اللہ جب وہ کربلا کا مقام آئے حسین کو صبر بھی دینا، حسین کو اجر بھی دینا۔ اس لیے آل بیت رسول اللہ سے محبت کریں، اور خرافات میں، بولیے خرافات میں پہ جاندے ہو نا، خرافات میں سب سے پہلی برادری پتہ ہے کون سی ہے؟ مصطفیٰ کی ہے۔ یہ ساری نچلی برادریاں تو یہ بات کی ہیں، سب سے پہلی برادری محمد مصطفیٰ کی ہے، اور اسی برادری کو نبھایا جائے گا، اسی غلامی کو سینے پہ سجایا جائے گا۔ لہذا خرافات میں نہیں پڑھنا، کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر قائم رہنا ہے، زندہ رہیں تو اہل سنت کے نظریے پر، اور میت اٹھے تو اہل سنت کے نظریے پر۔ جب یہ کر لیں گے نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر قبر میں جائیں گے، مصطفیٰ کہیں گے ہٹ جاؤ یہ میرا ہے۔ وفا تو کرو، حضور سے وفا تو کرو، کائنات میں سرکار سے بڑا با وفا کوئی نہیں ہے۔ تم تھوڑا سا ایک قدم آگے اٹھاؤ گے، مصطفیٰ سے تمہیں جفی لگے،
اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے رؤوف ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں۔ اور جو ان کی آل سے وفا کرے گا، مجھے بتائیے اگر اس کے سینے میں بغض صحابہ نہ ہوا تو سرکار کیا اسے ہٹا دے؟ حضور فرمائیں گے ابو بکر کی محبت لے کر آیا ہے حسین کی محبت کے ساتھ۔ آج ہم مولا پہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کس پر جی؟ اچھاتے بولو، مولا پہ۔ مولا کیا جی؟ مسیحی سے سارے مولوی مولانا، علی کو مولا کہہ دیا تو کہتے ہیں یہ مولا جی، مولا تو اللہ ہوتا ہے، تو میں کہ تو اللہ ہے۔ مولانا میں نا ضمیر جمع متکلم کیا، ہمارے مولانا، تے نہ ہٹا دیو تو پھر مولا۔ میں نے کہا تمہیں مولانا ہونا چبھتا نہیں ہے، علی کے ساتھ آ جا چبھ جاتا ہے۔ اب تو وہ بھی کہنے لگ پڑے نہیں نہیں علی، حضرت علی نہیں، مولا علی۔ میں نے کہا مانو گے، وقت آئے گا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، بندے آگے دو، ان کے درمیان تھا جھگڑا۔ مولا مشکل کشا تشریف فرما ہے مسجد نبوی کے اندر۔ عمر بن خطاب نے انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ کریں، ہمارا مولا علی بیٹھے تھے مشکل کشا حیدر کرار باب مدینۃ العلم۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تمہارا فیصلہ یہ بندہ کرے۔ انہوں نے دیکھا نا مولا علی کو قد تھوڑا درمیانہ تھا اور پیٹ تھوڑا بطن شریف تھوڑا بڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کرے یہ بندہ۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی نشست چھوڑ دی، امیر المومنین خلیفہ ثانی نے اپنا منبر چھوڑ دیا، اپنا سجادہ چھوڑ دیا، اٹھ کے آگے بڑھ کے اس کی گردن سے پکڑا، فرمایا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ ہوا مولا یا و مولا کل مومن و مسلم، فرمایا یہ میرا بھی مولا ہے، تمام مسلمانوں کا بھی مولا ہے، جسے فاروق مولا مانے۔ صدیق اکبر جب بھی حضرت امام حسن کو اٹھاتے نا کاندھوں پر تو فرماتے کہ یہ اپنے باپ کی شبیہ نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ کی شبیہ سمجھے وہ زیادتی کر سکتا ہے؟ ایک مولانا نے کل پرسوں ایک کلپ کے اندر بیان کیا کہ سیدہ فاطمہ شیخین سے ناراض ہو کے فوت ہوئی اور بخاری کی حدیث پڑھ دی اور ایک جملہ کہا لم تتکلم حتی توفیت، کہ سیدہ نے وفات تک شیخین سے کلام نہیں کیا۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، آل سنت کی کتاب دکھا کے جھوٹ بولتے ہو۔ لم تتکلم حتی توفیت کا معنی یہ ہے جب صدیق اکبر نے باغ فتح کے متعلق بات سنا دی تو جسے نبی کریم کہیں یہ صدیق اکبر ہے، اس کی بات رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا سنے اور پھر اعتبار نہ کرے۔ سیدہ نے ایسا اعتبار کیا، ایسا اعتبار کیا، ایسا اعتبار کیا، پھر جب تک سیدہ حیات رہی کبھی اس موضوع پہ بات نہیں کی۔ لم تتکلم کا معنی یہ ہے کہ پھر اس موضوع پہ سیدہ نے بات، ورنہ آخری وقت میں جب سیدہ دنیا سے تشریف لے کے جا رہی ہیں تو اس وقت ان کی خدمت میں کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ جناب اسما۔ بات لمبی ہو جائے گی، ختم کر رہا ہوں۔ ناراضگیاں ہوں تو گھر کی عورتیں خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں، جتنا سکا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن امیر المومنین خلیفہ اول مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک صدیق اکبر کی بیوی سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں، وہ جو پردے کے لیے چارپائی کے اوپر جو کھجور کی ٹہنیاں ایسے ڈالی گئی تھی نا، وہ مشورہ دینے والے بھی اسما ہیں۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے اسما؟ یہ حضرت جعفر طیار کی پہلی بیوی ہے۔ جعفر طیار کون ہے؟ مولا علی کے بھائی ہیں۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔
جب جعفر طیار کی شہادت ہوئی نا تو ان کی شہادت کے بعد یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں آئی، اور جب سیدنا صدیق اکبر وصال فرما گئے تو پھر ان سے مولا کائنات نے نکاح کیا۔ مجھے بتاؤ محبت والوں میں یہ معاملے ہوتے ہیں یا دشمنی والوں میں؟ کہیں پر ابو بکر نانا ہے، عمر نانا ہے، آپ شجرے اٹھا کر دیکھیے کس کے اوپر انگلیاں جا رہی ہیں، زبانیں کھل رہی ہیں، پیغام محبت ہے، سب کے لیے پیغام محبت ہے، سننے والوں کے لیے۔ آؤ در پہ بھی بیٹھ جائیں اور گھر والوں کی پہراداری کریں۔ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، مادیت پرستی کا دور ہے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ العزیز فقیر آباد شریف فقیر اعظم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر ایڈمیشن شروع ہو گئے شعبہ حفظ، اور بڑا الحمدللہ اپنی طرف سے ایک وی آئی پی ادارہ قائم کیا ہے۔ بڑے خوبصورت بیڈ ہیں، الماریاں ہیں، اٹیچ واش روم ہیں، خوبصورت کمرے ہیں، اور جو درسگاہ ہے پڑھنے کی وہ بھی خوبصورت ہے، سارے معاملات اچھے ہیں، میس سسٹم ہے، ختم شتم کوئی نہیں، ختم آپ خود پڑھیں۔ جو بچے ہم پاس رکھیں گے ان سے ہم ختم نہیں پڑھوائیں گے، بھی ہون جاؤ جی ختم پڑھ لو، ہم ان کو خود اچھی روٹی کوشش کریں گے۔ ہمارے مدارس، ہمارے جامعات جتنے بنے وہ تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ 2 سال سے کرونا آیا نا، تو اچھے بھلے لوگ بھی جو اداروں سے تعاون کرتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں آپ نے سارے بل دے رہے ہیں لیکن مسجد کا 100 روپیہ بند ہو گیا، جی حالات ٹھیک نہیں، کرونا آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر مسجد میں 100 دیتا ہے 200 دے، اللہ تجھے کرونے سے محفوظ رکھے۔ اپنے پیسے چل رہے ہیں لیکن مسجد مدرسے فلاحی اداروں کی خدمت بند ہے، مدارس تنزلی کا شکار ہو گئے۔ ہمیں تھوڑا اپنے سیٹ اپ کو تبدیل کرنا پڑے، جدید دور ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق وہاں پہ عصری علوم بھی ہیں، مڈل تک تعلیم بھی ہے، انگلش لینگویج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو بچے داخل ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اللہ کے فضل سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کریمانہ سے، پاکان امت کی توجہات سے انشاءاللہ تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ میں قریباً 2011 سے 2021 جا رہا ہے، مسلسل تگو دو محنت کوشش جود مسلسل کے ساتھ تعمیرات کے کام میں۔ پہلے یہ شہر والا ادارہ تعمیر ہوا، یہاں پر قریباً 80-90 بچی رہائش پذیر ہے، قریباً 6-7 سال سے وہ یہاں بچیاں رہائش پذیر ہیں، ان کی تعلیم سارے معاملات۔ اب فقیر آباد شریف میں قریباً 8 کنال کے اوپر ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، قریباً 7.5 سے 8 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، اور 2018 کے اندر وہاں پر ایک اینٹ بھی نہیں لگی ہوئی تھی مسجد کے علاوہ۔ اب آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کتنا کام ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مقصد کے لیے قبول فرمائے۔ اونچا کہہ دیں آمین۔ جس طرح نعرہ حیدری مارا ہے نا، اس طرح اونچا کہہ دیں آمین۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس مقصد کے لیے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی ڈال کے سارے گھر چلے جائیں گے اور برابر کر کے بات ختم، لیکن دین کے لیے جئیں گے، دین کے لیے اٹھیں گے، دین کے لیے مریں گے، خدا کی بھی نگاہ میں آئیں گے، مصطفیٰ کی بھی نگاہ میں آئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سیٹیں صرف 30 ہیں، چونکہ ہمارے پاس بیڈ ہی 30 ہیں، ہم 31واں بچہ رکھ نہیں سکتے، کیونکہ اگر 30 بیڈ پہ سوئیں تو 31ویں کو ہم نیچے نہیں سلا سکتے۔ ہمارے پاس بیڈ ہی 30 ہیں اور 30 بچوں کے داخلے ہوں گے۔ جو لوگ اس میں ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ ضرور رجوع کریں اور وزٹ کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ایک نعرہ لگائیں مخدوم صاحب قبلہ، مسلسل میری اپنی طبیعت خراب ہے، میں بھی چھوٹی موٹی تقریروں میں ہوتا ہوں، یہ تو مسلسل پروگراموں میں، تو ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری محفل کو زینت بخشی اور ہماری درخواست پر، ہماری اپیل پر قدم رنجہ فرمایا۔ ایک خوبصورت نعرہ لگا کر انہیں دعوت خطاب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔
پڑھیں فرانے کشن اللہ 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 بسم اللہ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال اللہ تبارک و تعالی ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ایک دفعہ درود پڑھ لیں سارے ذرا یہ اس طرف لے آئیں ذرا دائیں طرف لے آئیں مائک جی زیب مسند خاص فقیر ابن فقیر صحیح العقیدہ درویش کامل منبع رشد و ضیاء مصدر پیکر و وفا بندہ فقیر کے ساتھ تنہائی میں بھی وقت گزرا مجلس میں بھی وقت گزرا ہر وقت انہیں فنا فی الرسول پایا میں سمجھتا ہوں پنڈی گیپ والوں آپ کی خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے کہ حضرت قبلہ والا شان
پیر فقیر معین شہزاد زیدہ شرف ہو، آپ جیسی مایہ ناز علمی شخصیت آپ کے علاقے میں موجود ہیں۔ میرا چونکہ سال بعد آپ سے رابطہ ہوتا تھا 9 محرم کو، اب ہر دن آپ سے رابطے میں رہتا ہوں۔ پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پہ آپ کی فقیری کے چرچے نہیں ہیں۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں روایتی مدرسہ نہیں انہوں نے ڈالا، ایک روایتی درسگاہ ہوتی ہے۔ جو آپ نے وہ کہا تھا نا ختم، وہ ختم کا انکار نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بچے انتظار میں نہیں رہیں گے کہ کسی کے گھر سے آئے گا اور ہم کھائیں گے، اس سے یہ مراد ہے آپ اپنے آستانے پہ ہی بچوں کو کھانا کھلائیں گے۔ محدود نشستوں پہ یہ داخلہ ہے۔ میں نے ساری آپ کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کیا ہے، نہایت پروٹوکول کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے گا، اور 30 اعلیٰ قسم کے بستر۔ دیکھیں 31واں بچہ نہیں رکھنا، کیونکہ ہمارے پاس 31واں بستر نہیں ہے۔ ایک وی آئی پی بستر پہ ایک بچہ آرام کرے گا۔ تو میرے صاحبو، اصل میں علم دین کا معیار یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ خوش قسمتی آپ کی یہ ہے کہ یہاں پہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے۔ حضرت قاہرہ سے مصر سے پڑھے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ آپ کا پی ایچ ڈی آخری مراحل پہ ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ اسکالر ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کا اعلان آپ نے نہیں کیا۔ بڑی ہی جلدی آپ کے آستانہ پہ، جہاں پہ فقیر اعظم انسٹیٹیوٹ ریسرچ ہے، وہیں پہ فقیر اعظم میڈیکل سینٹر بھی کھلنے جا رہا ہے۔ ہم ہر ہستی کی شان نبی معظم کی وجہ سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ایک حدیث پڑھی تھی، اگر آپ کہو تو دوبارہ پڑھیں۔ نہیں، آج آپ کوئی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں۔ نہیں، شاید میری طرح کوئی لمبے لمبے سفر تو نہیں کیے ہوئے، ساری ساری رات جاگتے تو نہیں آ رہے، پھر گاڑی کتابوں سے بری تو نہیں ہوئی، مطالعہ تو نہیں کر رہے۔ اگر فریش بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہہ لو۔ دیکھیں، میں نے امام ترمذی کی ایک حدیث تلاوت کی تھی، اذا دخلت فاطمۃ، سیدہ جب بھی اپنے بابا کی طرف جاتی، قام الیہ، محمد کھڑے ہو جاتے۔ مقام سیدہ کو واضح کرنے کے لیے ایک طرز استدلال میں نے اختیار کیا تھا۔ کوئی ایسا وہ طرز استدلال نہیں ہے کہ جس پہ اس طرح تنقید کر دی جاتی اور پھر فتوی کفر دے دیا جاتا۔ اتنا سخت ہاتھ، یعنی بالکل ہی ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ۔ ہمارے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا 99% بھی کفر واضح ہو جائے، 1% بھی اگر اس میں ایمان کی رتی ہو، تو اس کے ایمان کو کفر پہ مقدم کرو۔ ایسی کون سی ہم خطا کر بیٹھے کہ ڈائریکٹ ہی فتوی کفر دے دیا۔ دیکھیں، یہ جو طرز استدلال ہے نا کہ یہ اگر میں بیٹھا ہوں تو میرے شیخ اگر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ میرے شیخ بیٹھے ہوں، اگر بابا فرید آئیں، ڈیفینیٹلی میرے شیخ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اچھا، میرے شیخ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اگر بابا فرید بیٹھے ہوں اور مولا علی آ جائیں، اچھا چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، پھر بابا فرید تو بیٹھے ہی رہیں گے نا؟ نہیں، پنڈی گیپ پہ بندے بول کے کہتے ہیں نہیں، کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اگر مولا علی بیٹھے ہوں اور سارے نبی بھی بیٹھے ہوں، محمد آ جائیں، کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ. جس کی محبت میں محمد کھڑے ہوں. کاش کہ ہمارے صاحب موصوف اسے اس طرح لے لیتے تو اتنے. انبیاء کھڑے ہوں اسے محمد کہتے ہیں. واہ. جس کی محبت میں مصطفیٰ کھڑے ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں. بات تو یہ ہے, اسے سمجھے تو صحیح, بات تو یہ ہے. اچھا اگر آپ گھبرائے نہیں بیٹھے ہوئے تو مجھے اپنے اسی استدلال پہ امام اہل سنت کا استدلال یاد آ رہا ہے. نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے. نہیں میں تقریر شروع کروں, چھوڑیں آپ کو. یعنی ساری کائنات جس کا پروٹوکول دے وہ محمد ہیں. محمد جسے پروٹوکول دیں. بات تو یہ ہے. آئیے میں اسی پہ نا ایک استدلال دے دیتا ہوں. لو میرا بیٹا, آپ کو پتا ہے کہ مجھے جلدی نہیں ہوتی, قرآن حکیم کو غور سے سننا ہے. یہ ایک آیت ہے سورہ بقر کی. یہ آیت تب آئی تھی جب ان کا چہرہ اس طرف تھا اس طرف, چہرہ اس طرف تھا, تو یوں پڑھ رہے تھے نا, وہ چہرہ اس طرف تھا, تو وہ پیچھے تھے, ان کا بھی چہرہ ان کی طرف تھا, اس طرف تھا, ان کے پیچھے تھے. تو جب پڑھ کے فارغ ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا, یہ ہمارا ہے, نبی تمہارا ہے. یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ہمارا ہے جبکہ وہ تو نبی تمہارا ہے. اب ضیاء القرآن میں جسٹس پیر کرم شاہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے, دیگر جملہ مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے کہ نبی معظم پریشان رہتے تھے. حضور کی پریشانی کو دیکھ کے اللہ نے فرمایا قد نرا تقلبا وجہی کا فی السماء. سونا آج جدھر دل کرتا ہے نا اپنا چہرہ ادھر کر دے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, قیامت تک تیرے غلاموں کا قبلہ بن جائے گا. اب تیرا جدھر دل کرتا ہے ادھر منہ کر دے. اچھا اب میری طرف دیکھیے گا. اب مجھے بڑے اونچے ممبر پہ آپ نے بٹھا دیا ہے, حالانکہ میں تو جوتیوں میں بیٹھنے والا بندہ ہوں. یہ میری طرف دیکھیے گا, یوں حضور کا منہ تھا, یوں چہرہ تھا نبی پاک کا. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت حالت نماز میں آئی. حالت نماز میں آئی بھائی, اس پہ بحث کرنے کی ضرورت تو نہیں نا, سب کو پتا ہے. کب بھائی, جب محمد نماز پڑھ رہے تھے آئی. بھائی بولو نا. اچھا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ذرا پیچھے کیجئے گا جی, حالت نماز میں نبی پاک ادھر منہ تھا نا, ادھر, تو ادھر سے نبی پاک ادھر سے یوں چلے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. جیسے جیسے محمد چلے پیچھے پیچھے نوکر. اب آپ کو پتا ہے وہ بھی پیچھے 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 چلتے 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 ادھر حضور نے چہرہ کیا, غلام بھی پیچھے 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 پیچھے. اچھا ویسے نا میں کدی کدی سوچنا ہوں نا کہ مولا جے قبلہ ہی بدلنا سی, چل نماز پڑھ لیندے, رسول بہ جاندے, بعد وچ آیت آ جاندی تے نبی پاک دس دیندے ہن اج تو بعد اے نہیں, اج تو بعد اے وے. اے نماز وچ آیت کیوں کلیے؟ او فرمایا جھلیا ویندا نہیں, میں ذرا تکا تے صحیح یار دے پیچھے پیچھے ٹردا کیڑا ہی. اچھا میری گل سنو, ذرا گل سنیا جے, گل سنیا جے. اے ایتھوں حضور ٹرے نے, میرا دیکھیا جے, سمجھیا جے ذرا. یہاں تھے حضور, یہاں. بھائی یہ قبلہ اول یہ ہے, بیت اللہ یہ ہے, قبلہ اول یہ ہے. نبی کا چہرہ اس طرف تھا, حضور یہاں سے چلے, چلتے 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 چلتے. صحابہ بھی پیچھے 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 پیچھے. ہون تینوں سمجھ آئیے سی صحابہ دی عزت کیوں کرنے ہیں؟ اچھا ہن میرے ویکھیا جے, چلے ایتھوں نے
تے آئے ایتھے نے تے جدوں ایتھوں چلے نے تے انج چلدے 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 ایتھے بھی تے آئے نے نا ہن نہ اے وے نہیں تساں آگے بھی غور نہیں کیتا پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ جب وہ یہاں سے چلے تو جب یہاں پہ آئے اب نہ یہ ہے اب تمہارا قبلہ کون تھا انہیں منہ کیا رکھیا کیا چپ کر بدلے آئے جنہ دا بدلے آئے ساڈا قبلہ ساڈے اگے یہ تھوڑا ممبر آگے کر دیجئے بسم اللہ ہاں چلے آج تقریر پھر ایسے ہی ہوگی آج دیکھ کیا ہو گیا ہے ہم بالکل ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہم زہرا کو مصطفیٰ سے نہیں بڑھا رہے اچھا تم مصطفیٰ کی شان کی حد بتا دو کیا ہو گیا ہے کون سی حدیں تم لوگوں نے بنا لی ہیں کوئی حد ہے رسول کی شان کی تم حد بتا دو ہم بھی سمجھ لیں گے اچھا یہ حد ہے جب ان کی شان کی حد ہے ہی نہیں آپ کہو میں تقریر شروع کروں یہ تو وہ حدیث تھی جو پتہ نہیں کہاں تک چلی گئی ہے یہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے نا کالیں بڑی آئی ہیں مجھے یورپ سے آئی ہیں امریکہ سے آئی ہیں اچھا جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تب سے مجھے کال اور بندہ نالائق نے 33 نمبر آیت کو پڑھا ہے یہ آیت آپ جانتے ہیں آل تشیع حضرات ان دنوں میں اسی آیت کو زیادہ پڑھتے ہیں یہ سورہ عذاب 33 نمبر سورہ 33 نمبر آیت یہ آیت پتہ کون سی ہے حضرت کے آپ کی زبان سے میں نے سنا ہوا ہے وہ حدیث آپ کی زبان سے بڑی پیاری لگتی ہے کہ جب حضور آئے تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں آپ نے آواز دی مولا علی کو سیدہ زہرا کو حسنین کریمین کو تو وہ چادر میں تو پھر آیت آئی یہ آیت سب کو آتی ہے اچھا یہ اس کو آج اسی آیت کو سمجھتے ہیں اچھا ادھر بھی جائیں گے ذالک الذی یبشر اللہ پچھلے سال میں نے تلاوت کی تھی صرف 4 لفظ اس کے پڑھے تھے آگے جی عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو لا کریں گے لیذھب عنکم الرجس پہ پھر بات کریں گے شاباش اہل البیت آخر پہ بات کریں گے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ تے 5 نہیں ہو گئے یہ مطلب ہے اسی ہن آیت سمجھن لگے ہاں سمجھن واسطے بھی حصے 5 ہی بنے نے 5 جے کوئی 5 والا ہے تے سبحان اللہ کہے گا نا نہیں تے اتے 5 والے کوئی نہیں نہیں آج اتو آواز نہیں منو آئی اتے 5 والے کھلوتے نے ذرا سبحان اللہ کہیں دے ہو لو جی ایک ایک کر کے اسے سمجھتے ہیں بس جی تقریباً نا 20 منٹ خطاب ہو گیا ہے تو 35 منٹ میں اور آپ کے درمیان ہوں سب سے پہلے ہے انما نو کوسچن از دیٹ وٹ از انما یہ انما کیا ہے مجھے ایک پنسل چاہیے مجمع میں اگر مل جائے ایک بال پوائنٹ دیجیے گا بسم اللہ حضرت جی شکریہ آ گئی ہے جی کاغذ مل جائے گا کاغذ اچھا چلو کھلو جاؤ اچھا چلو لو کھلو جاؤ انما ان قرآن when we say انما قرآن میں جب بھی انما آ جائے a specific circle is created ایک دائرہ بنتا ہے دائرہ when we say انما
Don't talking please. Just concentrate your mind towards the Holy Quran. بات کرنی ہے تو میرے ساتھ کریں, وگرنہ صرف قرآن سنیں. In Quran, when we say innama, a specific circle is created. There is a circle. This is specified circle. When we say innama, there are some peoples who are inside of the innama, while the outside of the circle, these are the bodies that cannot cross the boundary line of innama. نہیں میں آسان کرتا ہوں, رکو میں آسان کرتا ہوں, ٹھہر جو, ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں. In Quran, when we say innama, a specific boundary line is created. ایک boundary line بنتی ہے. The inside of the boundary line, these are the peoples concerning with innama, while the outside of the boundary, these are the peoples cannot cross the boundary of innama. نہیں کھلو جو مینوں پتہ لگتا ہے پیا یہ بھی مشکل ہو گیا ہے. کھلو جو, رک جاؤ. میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ یہ کلمہ حسر ہے, یہ صرفی نحوی بات کی طرف نہیں جائیں گے, بس اسے اسی طرح سمجھو. میں پنجابی میں سمجھاتا ہوں. قرآن جدو انما آ جائے نا, انما اس گل دی دلیل ہوندی ہے. آ جڑی گل ہون لگی ہے نا, اے دے ورگا کوئی نہیں. ہائے ہائے, اس سے آسان میں اور کر ہی نہیں سکتا کہ جب انما آ جائے, انما اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو بات ہونے لگی ہے ایسا کوئی نہیں, ایسا کوئی نہیں. جے تسی اجازت دیو تے میں سمجھان لئی 2-4 مثالاں پڑھ لواں قرآن چو. انما اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کوئی نہیں. رکو, یہ سورہ فتح کی, سورہ حجرات کی آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ. یہ انما بتا رہا ہے کہ بھائی اور بھی ہیں, پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں. یہ انما بتائے گا. اچھا رکو, ایک اور آیت پڑھتے ہیں. یہ سورہ مریم کی آیت ہے. اللہ فرمائے انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. ہم نے مریم کی طرف جبریل کو بھیجا. یہ انما بتا رہا ہے کہ فرشتے اور بھی ہیں, پر جبریل جیسا کوئی نہیں. جی جبریل جیسا کوئی نہیں, یہ انما بتا رہا. اچھا رکو, ایک اور مثال سنو. یہ دیکھیے, یہ سورہ حامیم سجدہ میں فرما رہا ہے اللہ قل انما انا بشر مثلکم. یہ انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہیں, پر محمد جیسا کوئی نہیں. یہ انما بتائے گا. اچھا انما کی مثال ایک اور سنو. یہ سورہ فتح ہے. اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ انما بتا رہا ہے بیعتیں اور بھی ہیں, پر محمد والی بیعت جیسی بیعت کوئی نہیں. یہ انما بتا. اچھا ایک اور آیت پڑھتا ہوں, رکو. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ. یہ انما بتا رہا ہے ولی اور بھی ہیں, پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں, محمد جیسا ولی کوئی نہیں. آگے فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں, پر علی جیسا نمازی کوئی نہیں. آپ آیت پڑھو. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مولوی یہاں تو انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں, پر حسین کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. سبحان اللہ کہہ لو. ٹھنڈے نعرے لگاتے ہو, ٹھنڈا نعرہ ہے. دوبارہ سناؤ نعرہ مجھے. بسم اللہ. آپ اجازت دو میں آگے پڑھوں. انما بس جی آجو. اگلا لفظ ہے یرید اللہ.
युरीद उल्लाह, युरीद उल्लाह, युरीद उल्लाह। आप तो मेरी तबीयत से आशना है, सारे बोलोगे तो तर्जुमा मिलेगा युरीदुल्लाह। युरीदुल्लाह का ये माना नहीं कि अल्लाह का कभी कहीं इरादा हुआ था, गलत गलत। फलाना क्यों नहीं मानता, उन्हां दे नेड़े पलीत आउंदा ही नहीं। अब नहीं लड़ना कि फलाना क्यों नहीं मानता, फलाना क्यों नहीं मानता, उन्हां दे नेड़े पलीत आउंदा ही नहीं। हुण मैं वेना तुसी किन्ना जागदे हो ते किन्ना सुते हो। ओ यार जेड़ा उन्हां दे नेड़े ना आवे ओनू पलीत कहंदे ने, ते जेड़ा उन्हां नू कंधियां ते चुके ओनू सिद्दीक कहंदे ने। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एक मिनट। बंदे पता क्या कहते हैं, बंदे पता की आंदे ने, बंदे आंदे ने लो जी वो सुन्नियां कोल जाइए ना, सुन्नी 9 मुहर्रम नूं जदों महफिल करन ना, सुन्नियां कोल जाइए ना, मुहर्रम 9 है ते गल कदी अबू बकर दी शुरू कर छड़दे ने, ते कदी उमर दी शुरू कर छड़दे ने, ते कदी उस्मान दी शुरू कर छड़दे ने। इन्हां दा दिल नहीं करदा असीं खालस सिर्फ हुसैन दी गल करिए। जी है ने बंदे इंजदे भी है ने, बंदे कहंदे ने कि यार उन्हां कोल जदों भी जाओ ना वो 9 मुहर्रम नूं भी कोई ना कोई अबू बकर दी गल छेड़ लेंदे ने। अल्लाह दी कसमें साडे इत्थे तकलीफ हुंदी है जदों तू अपने वेड़े विच बह के 9 मुहर्रम हुसैन वाले दिन मुहम्मद दे सहाबा ते लान तान करना है। हुण मेरे अल वेखी, मैं जुमला देन लगा, ऐ मेरे दोवें हथ जुड़े ने, तू अपने डेरे ते इन्हां सहाबां ते लान तान छड्ड दे, खालस हुसैन दा जिक्र कर। साडे वेड़े आ असी भी खालस हुसैन दा ही कर लांगे। हमें मजबूर आपने किया है, हमें आपने मजबूर किया है कि हम अपने दोस्तों को, अपने मुताल्लिकीन को उनका अकीदा बताएं। आप अपनी इमाम बारगाहों पे मोहम्मद के सहाबा पे भौंकना छोड़ दो। आ जाओ यहां पे पिंडी गेट में आ जाओ, हमारे साथ यहां पे एग्रीमेंट साइन कर लो। अपनी इमाम बारगाहों में तुम सहाबा पे भौंकना छोड़ दो, हम हुसैन हुसैन करना शुरू कर। ये तो आपने हमें मजबूर किया है कि हम इन्हें अपने अकायद पे बंदों को रखें, अहले सुन्नत की अकायद इन्हें बताएं, अकायद क्या है। अच्छा एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है, ये जो आयत मवद्दत है, अब तू कहता है उनका जिक्र ना करो, तू कहता है सिर्फ उनका जिक्र करो। रुक रुक रुक, ये वंडी तूने पाई है, ये तकसीम तूने की है, ये अल्लाह ने नहीं की। हुन खलो जो, रुकिया जे, जरा नुक्ता अच्छा सा ले लो। ये जो आयत है अहलल बैती वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा वाली जो आयत है, इसको जरा पीछे से पढ़ना। वही यजीद वाले काम, अपनी मर्जी से आयतें निकाल के अपनी मर्जी से तर्जमे और अपनी मर्जी से जहां से मर्जी शुरू कर लेता है। तेरी मेहरबानी हुसैन की बात को अल्लाह ने जहां से शुरू किया है ना, जरा वहां से पढ़ना। ठंडा बोले हो, अभी भी ठंडा बोले हो। जहां से अल्लाह ने जहां पे ये युत्ताहिरकुम तत्हीरा वाली आयत को अल्लाह ने जहां से शुरू किया है ना, जरा वहां से पढ़ना। ये पिछली आयत पढ़ना। अच्छा चल उससे पिछली पढ़ ले, अच्छा चल उससे पिछली पढ़ ले, अच्छा चल उससे पिछली पढ़ ले, अच्छा उससे पिछली पढ़ ले या उससे अगली पढ़ ले। अल्लाह ने ये वाली तत्हीर वाली आयते तत्हीर को यहां से शुरू किया। या निसा अन्नबी, 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 या निसा अन्नबी। अभी भी ठंडा बोल रहे हो, या निसा अन्नबी, या निसा अन्नबी,
پنڈی جیب والو، اللہ فرما رہا ہے اے صدیق باپ کی صدیق کا بیٹی، اے فاروق باپ کی نیک بیٹی حفصہ، اے ام میمونہ، اے سیدہ ام سلمہ، اے سیدہ عائشہ، اے سیدہ ختیجہ، اے سیدہ عائشہ، اے سیدہ حفصہ، اے سیدہ ختیجہ، اے سیدہ عائشہ، اے سیدہ حفصہ، اے سیدہ ختیجہ۔ مولا یہ سمجھا کیا رہا ہے؟ اوہ اللہ فرمایا مجھے پتا ہے بندے ڈنڈی ماریں گے، بندے حسین کی بات کریں گے تو نبی کی بیویوں کے معاملے میں ڈنڈی ماریں گے۔ میں نے حسین کی بات شروع کرنے سے پہلے محمد کی بیویوں کی بات پہلے کی ہے تاکہ یہ مور لگ جائے وہ بندہ حسینی ہے جس کے دل میں محمد کی بیویوں کا بھی حیا ہے، محمد کے صحابہ کا بھی حیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، آئی ایم بیسیکلی ریسرچر، میں ایک محقق ہوں، قرآن حکیم پہ ریسرچ کرنا میری زندگی کا حصہ ہے۔ آپ جو میری تحقیق ہے اسے لیں۔ بندے ممبروں پہ بیٹھ کے یہ والی آیت پڑھتے ہیں، رکو رکو، بندے یہ والی آیت پڑھ کے مصطفیٰ کی بیویوں کی تحقیر کرتے ہیں، ذلت کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ رکو، بندے پڑھتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ، اگر تم سے کوئی بے حیائی ہو جائے، مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو پھر تمہیں دوہرا عذاب ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے، اگر تم سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے تو پھر تمہیں دوہرا عذاب ہے۔ میں نے بندے دیکھے ہیں ممبروں پہ آ کے یہ آیت پڑھ کے حضور کی بیویوں کی ذلت کرنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ میں جملے نہیں دینا چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ بندے کہتے ہیں یہ ہے اوقات نبی کی بیویوں کی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ رکو، بندے یہ آیت پڑھ کے نبی کی بیویوں کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ دی قسم جے تسی کہو تے میں اے آیت پڑھا اے دے وچ محمد دی بیوی دی شاناں نے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اگر یہ ایک گناہ کریں تو انہیں ڈبل اگر عذاب ہے، تو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اگر یہ ایک نیکی کریں تو انہیں دوہرا اجر ہے۔ مولا یہ سمجھا کیا رہا ہے؟ اللہ فرمایا تینوں قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی، وڈے لوکاں دیاں وڈیاں گلاں، وڈے لوکاں دیاں وڈیاں گلاں۔ ہائے ہائے ہائے، تینوں قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں آئی، وڈے لوکاں دیاں وڈیاں گلاں۔ اے ہن تسی آکھو گے شاہ جی یہ کی جملہ بولی جاندے ہو، وڈے لوکاں دیاں وڈیاں گلاں، تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ اگر عام بندہ اثر دیاں سنتاں چھڑ دے تے گل ہی کوئی نہیں، تے جے میرے علی چھڑ دوے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اگر عام بندہ اثر کی سنتے چھوڑے تو بات ہی کوئی نہیں، اگر مہر علی اثر کی سنتے چھوڑے تو محمد آ کے کہتے ہیں میرے علی ساڈیاں سنتا بھول گیا ہے۔ یہ مطلب ہے وڈے بندیاں دیاں وڈیاں گلاں، اے عام بیویاں نہیں، وڈے لوکاں دیاں وڈا گڈیاں گلاں، اے محمد دیاں بیویاں نے۔ آپ اجازت دو میں آگے پڑھنا چاہتا۔ چلو یارا خطاب ہو گیا یارا، نہیں 35 منٹ ہو گئے مجھے خطاب کرتے ہوئے، سبحان اللہ کہہ لو۔ یا نساء النبی، اچھا ایک منٹ رکیا جی، کھلو جو ذرا، کھلو جو، اس تو پچھلی آیت پڑھی ہے، اوتھے بھی اللہ یہ فرما رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے عائشہ، اے ختیجہ، اے ام حبیبہ، اے ام سلمہ، اے سیدہ حفصہ، کلی ازواجی کا، میرا محمد آپ بھی اپنی بیویوں سے کہیں۔ نہیں تو ساجے بھی غور نہیں کیتا۔ ایک منٹ، کھلو جو، سمجھو پھر سمجھو۔ فرما رہا ہے یا ایہا النبی، اے نبی، کلی ازواجی کا، آپ بھی اپنی بیویوں سے کہیں، یا نساء النبی،
اے نبی کی بیویوں. اللہ رسول سے بھی کہہ رہا ہے, آپ بھی اپنی بیویوں سے کہو, میں بھی کہہ رہا ہوں یا نساء النبی. مولا سمجھا کیا رہا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں اب بھی قرآن پڑھ کے ان کے معیار کی سمجھ نہیں آئی. ہر خامند کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تربیت کرے. ہر خامند کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کی تربیت کرے. جن کی تربیت اللہ کر رہا ہے وہ محمد کی بیویاں ہیں. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. ایدہ مطلب ہے تیری گھر والی ہو رے محمد دیا گھر والیاں ہو رے. ٹھنڈا بولے ہو, ابھی بھی ٹھنڈا بولے ہو. اوے تیری گھر والی ہو رے محمد دی گھر والی ہو رے. میں اگے پڑھنا چاہنا نہیں, میں نہیں پڑھنا چاہتا. اچھا میں آگے پڑھنا چاہنا نہیں, تو آواز نہیں آئی یار. لو ہون میں جملہ بولن جڑا لگا نا, اے جے میں اگلے سال آیا, اے اگلے سال تک تو انو قلبی وجد دے گا یہ جملہ. مولا یا نساء النبی, 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 یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا, یعنی یا نساء النبی, 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 یا مولائی کی معاملہ ہے؟ اللہ فرمائے معاملہ پتہ کہ یہ یا نساء النبی لستنہ کا احد من النساء. اے نبی دی بیویو, کائنات دی کوئی عورت تواڈی جتی ورگی بھی نہیں. اے جڑا ہن میں ترجمہ کیتا ہے نا, اے دے سارے بندے سبحان اللہ کہنا ہی نہیں سی. اے دے سبحان اللہ کہنا ہی انہوں سی جنہ دے دل وچ صدیق دی صدیقہ بچی دا حیا موجود ہے. لو ہن میں جملہ بولن لگا جے تسی جاگ دے بیٹھے ہو. اللہ فرمائے یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں سنو, کائنات کی کوئی عورت تمہاری جوتی جیسی نہیں. مولا رکیے 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 رکیے, مولا مولا اے پلی کسے ہور ویڑے ویچے, جوان کتلے ہور ہوئیے, نطفہ کسے ہور دائے, کھیلی کسی ہور ویڑے ویچے, تو فرمائے انہ ورگا ہے ہی نہیں. فرمائے ویندہ نہیں, محمد دے نکاح چاہ گئی ہیں. ویندہ نہیں, نبی دے نکاح وچ آ گئی ہیں. لو پنڈی بیگ گئے بلو, اب میں دیکھتا ہوں آپ اور نیچے اوپر سے کتنا جاگ رہے ہیں, کتنا سو رہے ہیں. اے دا مطلب ہے جیڑی رسول دے نکاح وچ آ جائے, جیڑی صرف محمد دے نکاح وچ آ جائے, کائنات دی کوئی عورت او دے ورگی نہیں. پلی کتلے ہوئے, جوان کتلے ہوئیے, کھیلی کسے ہور سے نیچے, صرف رسول دے نکاح وچ آئیے. جے کائنات جو او دے ورگا کوئی نہیں, تے جیڑی پلی محمد دی گود جو ہے. ارے زہرا و طاہرہ ہے. نہیں ٹھنڈے بیٹھے ہو, ٹھنڈے بیٹھے ہو, ٹھنڈے بیٹھے. زہرا و طاہرہ ہے, طہارت کو ناز ہے. زہرا وہ عابدہ ہے, عبادت کو ناز ہے. زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. گو خود نہیں امام, امامت کو ناز ہے. ہاں بندے کہتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہیں. بندے کہتے ہیں دیکھیں جی دو شہزادوں کی جنگ تھی. ہاں جس نے تاریخ پڑھی ہے اس نے یہی کہا ہے کہ اس طرف صحابی کا بیٹا, ادھر بھی صحابی کا بیٹا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
جو تاریخ دان ہے وہ یہی کہے گا، لیکن جس نے قرآن پڑھا ہے نا وہ کہے گا اگر اس طرف صحابی کا بیٹا تو ادھر محمد کا بیٹا۔ ہاں جی جی بالکل، جس نے تاریخ پڑھی ہے، بڑا پیارا جملہ ہے یہ، جس نے تاریخ پڑھی ہے نا وہ یہی کہے گا کہ جی دیکھیں نا جی، دیکھیں نا جی، دیکھیں جب سب نے بیعت کی تو حسین نے کیوں نہ کی، جب سب نے بیعت کی تو حسین نے کیوں نہ کی۔ جو قرآن کا طالب علم ہے وہ کہے گا شرم کر، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کی۔ جی جی ایسے ہی ہے نا جی بھائی، ایسے ہی ہے نا، جس نے قرآن پڑھا ہے اس نے تو پھر یہی کہنا ہے نا۔ دیکھیں جی سیاسی جنگ ہے جی، سیاسی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ There was a war concerning of politics. Yes, this is the war of politics. بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بالکل سیاسی جنگ ہے۔ اب تو تیرے سامنے جب لفظ سیاست کہیں تو تیرے دن میں عمران خان آتا ہے، تیرے دن میں نواز شریف آتا ہے، تیرے دن میں بے نظیر آتی ہے، تیرے دن میں یہ سیاست آتی ہے۔ تمہیں یہ نہیں پتا سیاست اصل میں سمجھنی ہو تو محمد کے امیر المومنین عمر کو دیکھو۔ ہاں جی جی بالکل سیاسی جنگ ہے۔ ہاں اچھا، اگر آپ جاگ رہے ہیں، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو مجھے نا سیاست سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اگر آپ کہو تو میں پڑھ دوں۔ سیاست تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ Here is not a politics. Also here is not a democracy. No, here is not a democracy and not politics. نہ یہاں پہ سیاست ہے، نہ یہاں پہ جمہوریت ہے۔ اللہ دی قسم اگر سچی مچی سیاست پاکستان وچ آ جائے، جمہوریت پاکستان وچ آ جائے، تواڈے پنڈ دا ایک بندہ بھی بھوکا نہ سووے۔ یہاں پہ نہ سیاست ہے اور یہاں پہ نہ جمہوریت ہے۔ آئیے کربلا والے پیر کی سیاست کے لیے نکلے تھے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ 20 نمبر سورہ ہے۔ آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں چلو واپس آ گئے، نہیں واپس آ جاتے ہیں، نہیں ضرورت نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، ضرورت نہیں۔ انما نہیں اس طرح نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، یوں بولو تاکہ مجھے پتا چلے میں نے پڑھنا بھی ہے کہ نہیں۔ لو جی مولا یہ کیسی سیاست ہے؟ سیاست کیا ہے؟ اللہ فرمایا سیاست یہ ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ 20 نمبر سورہ ہے۔ ارشاد ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ حکم دیجئے، حکم دیجئے، اہلک، یہ کا ضمیر واحد ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اے محمد اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو۔ مولا کس چیز کا؟ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ محمد جی اپنے گھر والوں کو نمازی کریں، نمازی ہو جو نمازی۔ کرونا وائرس آ گیا ہے، لاک ڈاؤن آ گیا، وجہ ہم نمازی نہیں، ہماری مسجدیں خالی، ہماری فجر کی نماز میں وہی 10-12 بابے بس، ہمارے جوان گھروں میں سوئے ہوئے ہیں تو وائرس نہ آئے۔ اریانی عام، فحاشی عام، دینی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی ہم نے خواہش کی ہے کہ ہم فقیر آباد فقیر اعظم ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بچے کو داخل کرا کے آئیں، ہمارا بچہ حافظ ہو جائے، ہمارا بچہ سکالر ہو جائے؟ نہیں، ہماری تو پیدا ہوئے بچے کی خواہش یہ ہے امریکہ چلا جا، بس یورپ چلا جا، بس پیسہ لے یا کہیں سے پیسہ لے یا۔ اللہ فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ نمازی کرو، نمازی۔ اے یار مجھے نماز سے وہ پھر علی کا بیٹا یاد آیا۔ یہ دیکھو میری طرف دیکھو نا،
آپ کو پتا ہے کہ میرے ابا جی حضور روایت پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ایک دن مولا علی کا بیٹا زین العابدین مصلی پہ ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, پنڈ شور مچ گیا, علی دا پتر باکر کھوچ ڈگ پے نے, باہر شور مچیا, علی دے پتر مصلا نہیں چھڈیا, علی دے پتر مصلے نہیں چھڈ دے. جی جی, علی دے پتر مصلا نہیں چھڈیا, علی دے پتر نماز نہیں چھڈی. پنڈی کے والو باہر شور مچ گیا, زین العابدین کھوچ ڈگ پے نے, زین العابدین مصلا نہیں چھڈیا. تسلی سے نماز ادا کرنے کے بعد باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں خیر ہے پنڈ والےو کی رولا پایا جے. ایک بندہ قریب آ کے عرض کردا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, امام معاف کر دیا جے تہاڈا باکر کھوچ ڈگ پیا ہے, شہزادہ شہید ہو گیا ہے. آپ فرماندے نے پرا ہو جو کھو کیڑا ہے, حضور او سامنا کھوے. زین العابدین کھو دے کول جا کے فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتری. جدہ فرمایا حیا کر علی دا پتری. ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے تے شہزادہ باکر کھیل دینے پئے. اینا بندیاں جدو کھیل دا شہزادہ ویکھیا ہے نا, ایک قدمہ تے ہاتھ لا کے اندر نے حضور ایک ہی قصہ ہے, حضور ایک ہی کہانی ہے. آپ اندر نے کیڑے قصے کہانیاں پوچھتے ہو, میں او دے علو منہ نہیں موڑے, آؤ نے میرے علو منہ نہیں. ہائے ہائے, کرونا وائرس بھی نہ آئے. وہ اصل میں یہ جو کرونا وائرس بہت تیز آیا ہے نا, اصل میں ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے شاہ جی کس سے منہ موڑا ہے؟ غربت آئی, غربت آئی, آئی مارکیٹاں, کارخانے, فیکٹریاں, سکول, سینمے, اسمبلی ہال کھلے. ہاں, یہ مطلب ہے روزی روٹی دے اڈے بند. کیوں؟ رکو, کیوں؟ اچھا مجھے وہ آیت سنائیے گا, ومن اعرادا, جو حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں, ان ذکری. سنیا جی سنیا جی سنیا جی سنیا جی, اللہ فرمایا ومن اعرادا ان ذکری. اے سنیا جی, جس نے, اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. آگے جی, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اللہ فرماتا ہے میں اس کی روزی روٹی بند کر دوں گا. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں معیشت کو تنگ کر دوں گا, تنگ. مولا تیرا ذکر, فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. اے کرونا وائرس آیا ہی تاں میں بندے قرآن تو دور نے. یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے. اچھا ہم دھیان کرے جی, جس نے ذکر سے منہ موڑا اس کی روزی روٹی تنگ. جہاں پہ قرآن ذکر ہے نا, اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, وہاں پہ نماز بھی میرا ذکر ہے. نماز ذکر, قرآن ذکر, نماز. ہن بندے ہولی بول دینے پہ کیوں پلا؟ بیماری دا پتہ لگتا ہے پیا. ہن بیماری سامنے آئی ہے. اچھا یہ مطلب ہے کرونا وائرس ساڈیاں کرتوتاں دی وجہ تو آیا ہے. اسی قرآن تو دور, نماز تو دور. اچھا ہم دھیان کریا جے, جہاں پہ قرآن اللہ کا ذکر ہے, جہاں پہ نماز ذکر ہے, وہیں پہ اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا, زہرا کا بابا بھی میرا ذکر ہے, حسین کا نانا اللہ کا ذکر ہے. یہ مطلب ہے آ جڑا بندے کر دینا محمد 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 محمد
محمد محمد اجے بھی چپ بیٹھے نے محمد محمد کڈو اخبار محمد 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 پنڈی کے والوں یہ اللہ کا ذکر ہے محمد اللہ کا ذکر ہے اب اگر کسی نے نماز سے قرآن سے اور زہرا کے نانا سے منہ موڑا روزی تنگ ہو جائے گی ہائے ہائے چلو یار واپس آؤ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اللہ فرماتے ہیں اے محمد اپنے گھر والوں کو نمازی کرو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی اس پہ قائم رہو رکو رکو میں تو سیاست سمجھانے لگا تھا رکو بلا فاصلہ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا شاباش کیا آیت ہے لا کا معنی نہیں نہ ہم اسألوکا سوال کرتے آپ سے اللہ فرماتا ہے اے محمد ہم آپ سے سوال نہیں کرتے کس چیز کا رزق کا لا نسألوکا رزقا اے محمد ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے رکو رکو آگے اللہ فرماتا ہے نحنو نرزقکا یہ کا پھر ضمیر واحد ہے اللہ فرماتا ہے اے محمد ہم آپ کو رزق دے رہے ہیں ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں یہ کا ہے کم نہیں کما نہیں کا ہے اے محمد ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں یہ مطلب ہے اللہ قائم مقام خلیفے کو رزق دیتا ہے آگے خلیفے کا کام ہے وزیر اعظم کا کام ہے واللہ یؤتی وانا قاسم اب پھر اس وزیر کا کام ہے کہ وہ آگے بانٹے وزیر اعظم وہ ہوتا ہے جو رزق کو بانٹے جو خود کہے میرا 2 لاکھ میں گزارا میں تو سیاست سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا پالیٹکس یہ نہیں کہ قائم مقام خلیفہ اپنے پیٹ کو دیکھے سیاست تو یہ ہے یہ دیکھو میری طرف پیٹ میں درد اٹھا جب امیر المومنین کے پیٹ میں درد اٹھا حکیم آئے طبیب آئے نبض چیک کی حکیم نے آ کے کہا کھاتے کیا ہو امیر المومنین نے چہرہ دیکھا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں کھانے پینے کا کیا تعلق ہے دوائی بتا اس نے کہا نہ آقا ایسے نہ کریں چھپائے نہ حکیم سے کچھ نہیں چھپاتے بتائیں کھاتے کیا ہیں جب کہا نا کھاتے کیا ہیں عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے حکیم کو دیکھ کے فرماتے ہیں میں کھلاتا ہوں کھلانے کے بعد جو کچھ ٹکڑے سوکھے بچ جائیں تو پھر وہ کھاتا ہوں ساتھ پانی پیتا ہوں اس نے کہا بس بند کر دے ساری دوائیاں آپ کی بیماری سمجھ آ گئی ہے آپ کی انتڑیاں خشک ہو چکی ہیں آپ کا سٹومک خشک ہو چکا ہے اب آپ کو دوائی نہیں چاہیے امیر المومنین فرماتے ہیں پھر کیا چاہیے عرض کی آپ زیتون کا تیل استعمال کریں آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں اچھا بیت المال کے انچارج کو بلایا جائے پنڈی گیپ والو بیت المال کا انچارج جب امیر المومنین کے سامنے آیا آپ نے فرمایا سن بیت المال میں زیتون ہے عرض کی تھی حضور بہت ہے آپ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں مجھے یہ بتا اگر مدینے کے ہر گھر میں برابر تقسیم کیا جائے تو عمر کے حصے میں کیا آئے گا ہائے ہائے تو پھر عمر کے حصے میں کیا آئے گا اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضور اگر مدینے کے ہر گھر کو دیا تو آپ کے حصے میں 2-3 قطرے آئیں گے جب کہا نا 2-3 قطرے آئیں گے حضرت امیر المومنین کے پیٹ میں زور سے درد اٹھا آپ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں چپ کر جا تینو وہی لبے گا جڑا تیرے حصے جائے گا اوے یہ ہے سیاست This is politics
یہ سیاست ہے. مار دیا غریب کے بچے کو, کرونا وائرس کے نعرے لگا لگا کے مار دیا غریب کو. چھوڑ دو اگر کام نہیں ہوتا. جیسے وہ ادھر آ گئے ہیں یہاں بھی آ جائیں گے. ہائے 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 ہائے. میرے صاحبو, یہ وہ سیاست ہے جو بچانے حسین کربلا گئے تھے. یہ ہے وہ سیاست جس کی بقا کے لیے حسین نے کربلا کا سفر کیا تھا. ہوگی تقریر جی, رہ گیا سارا مضمون پھر سے. نہیں, خطاب ہو گیا جی. اچھا مینو سچی مچو دسو کنے منٹ ہو گئے نے خطاب نو؟ یہ بتائیں گے, یہ میرا بیٹا بتائے گا جی. نہیں جی حضور ایک منٹ, میرا سفر بڑا لمبا ہے, حضرت جانتے ہیں میں نے ابھی کہاں پہنچنا ہے, آپ سارا جانتے ہیں. مجھے صحیح بتائیں جی, اس پہ ٹائم دیکھیں کیا ہوا ہے. 1 گھنٹہ 3 منٹ. اچھا گل سنو, 1 گھنٹہ 3 منٹ ہوئے نے, 12 پورے کر لیے. نہیں تھوڑا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے. چلو بس بس بس. اسی سیاست کو بچانے کے لیے نبی نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نبی نے فرمایا سنو میرے صحابہ, میرے جانے کے بعد میری قرابت سے محبت کرنا. قُلْ فرما دیجئے. آگے لا, لا کا معنی نہیں. آگے اسالو, اسالو کا معنی سوال کرتا. جیتے رہے, مجھے تو پتہ ہے نا زیادہ علماء آئے ہوتے ہیں. نہیں سوال کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ کس کی زبان سے کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. او پنڈی کے بولو, نبی کہہ رہے ہیں میں کوئی سوال نہیں کرتا. اے میں ککھ نہیں منگدا جے. بھائی آسان کر دیا نا, میں ککھ نہیں منگدا. الا 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 الا. ہن تانوں کی پتا الا کی ہوندا ہے؟ علماء جانتے ہیں جتھے الا آ جائے نا وہ پچھلی گل دا الٹ ہوندا ہے. لا الہ, کوئی اللہ نہیں. الا 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 الا. اے الا دسدا ہے کہ کوئی ہے. اچھا ایک منٹ, لا فتح, کوئی فاتح نہیں. الا علی. اوے کو مولا علی بیٹھا ہے, سبحان اللہ کہہ لو یار. مولا علی علی بیٹھے ہو نا تے سبحان اللہ تے کہو نا یارا. ارے ہم ہیں گدا رسول کے. نہیں 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 نہیں, چلو جے کوئی حسین دے منن والا بیٹھا ہے سبحان اللہ کیا جے. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. ہاں ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں. میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول. رسول فرمایا کچھ نہیں مانگتا الا 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 الا. یہ مطلب ہے رسول کچھ منگن لگے نے, رسول کچھ طلب کرن لگے نے. کی کرن لگے نے؟ کھلو جاؤ, وہ بعد وچ وینے آ, پہلے ویکھو تے صحیح طلب کون کرن لگا. نہیں تساں جے بھی غور نہیں کیتا یار. وہ کیا ہے وہ بعد میں دیکھو, پہلے دیکھو یہ مانگنے کون لگا ہے. پنڈی گیپ والو, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اوے جدے اپنے بوے تو کوئی کدی خالی نہیں مڑیا, وہ منگن لگا ہے. آئے ہائے بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. رسول مانگنے لگے ہیں. سنو, إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى,
میں قرابت داروں کی مودت کا سوال کرتا ہوں. اب یہ کون ہے؟ یہ قرابت والے کون ہیں؟ بس آخری آیت اللہ فرمائے یہ وہ ہے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ بھی قرآن بند اور یہ بھی بند, دونوں آیتیں پھر آدھی ہوئی, مکمل نہیں ہوئی. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. رسول فرمایا میں ان کی مودت مانگتا ہوں جنہاں دا ویڑا بڑا ہی پاک ہے. اللہ دی قسمیں بڑا پاک ویڑا جی. اوے حسین دا ویڑا بڑا ہی پاک ہے. اوے جدا ایمان اجازت دیتا ہے بولو یار حسین دا ویڑا بڑا ہی پاک ہے. حسین دا ویڑا, ہائے ہائے مزہ آیا تواڈے بولن تے مینوں. حسین دا ویڑا, بس میں آخری آیت دے کے نکلن لگا جی. حسین دا ویڑا, پھر بولیا جی ذرا حسین دا ویڑا. ایک باری سارے بولیا جی حسین دا ویڑا, حسین دا ڈیرا, حسین دا ویڑا, حسین دا ڈیرا, ایتھے آ جائے جیڑا. او بولو یار ایتھے آ جائے جیڑا. اے نا دا ویڑا, اے نا دا ڈیرا, ایتھے آ جائے جیڑا. ہن جے تسی کہو اے نا دے ویڑے دی پاکی دا معیار نہ قرآن چو پڑھ لئیے. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہو, نہیں اجے بھی ٹھنڈا بول رہے. بس میں آخری آیت دے کے نکلنے لگا. مولا ان کے ویڑے کی پاکی کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرمائے یہ سورہ بقرہ ہے. یہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. ابراہیم جی مولا, اسماعیل جی مولا, میرا گھر بن گیا مولا, بن گیا. رکے اللہ فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے ابراہیم سے کہا, وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل سے کہا, أَن طَهِرَ بَيْتِيَ اے میرا گھر ہے, اے نو پاک رکھو, اے میرا کوٹھا ہے, اے نو پاک رکھو. کعبہ میرا گھر ہے, اسے پاک رکھو. یہاں پہ بندوں نے آ کے اعتکاف کرنا ہے, یہاں پہ بندوں نے آ کے طواف کرنا ہے, یہاں پہ بندوں نے آ کے رکوع کرنے ہیں, یہاں پہ بندوں نے آ کے سجدے کرنے ہیں. لو پنڈی بیگ والوں, پنڈی کے والوں کبھی آیا تو تقریر کریں گے. اللہ نے اپنے گھر کی ذمہ داری ابراہیم کو دی, اللہ نے اپنی گھر کی ذمہ داری اسماعیل کو دی, اپنے گھر کی پاکی ابراہیم کو دی, اپنے گھر کی پاکی اسماعیل کو دی. جب حسین کے گھر کی باری آئی اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرا گھر ابراہیم پاک رکھنا ہے, فاطمہ دا ویڑا اللہ پاک رکھیا ہے. ہائے ہائے, تیاری ہوئی, آواز دے کے فرماتے ہیں عباس جی آقا. عباس تیاری کروائیں, حضور تیار ہیں. عباس جی مرشد, یہ پیر اور مرید قبر کا رشتہ ہے. من لم شیخ لہو فشیخ الشیطان, جسے آج تک مرشد یا رہنما نہیں ملا وہ تیاری رکھے شیطان کے پیچھے ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, شہید احمد شاہ وہ اپنے ابا کے مرید حضرت خواجہ محمد حسین شاہ, وہ اپنے ابا کے مرید حضرت خواجہ خدا بخش شاہ, وہ اپنے ابا کے مرید حضرت خواجہ لال شاہ, وہ اپنے ابا کے مرید حضرت خواجہ جواہر شاہ. پھر وہ آگے مرید ہوئے تونسا شریف, حضرت فیض تونسوی رکھتے ہیں. تونسا شریف وہ مرید ہوئے نظام الدین اولیاء, نظام الدین مرید ہوئے گنج شکر. میں نے تو بیٹھتے کہا ہے کہ آپ کے علاقے میں سمندر بہہ رہا ہے, اگر آپ مستفید نہ ہوئے بد نصیب ہیں, اگر کچھ لے لیا خوش نصیب ہیں. یہ دیکھیں یہ سلسلے, یہ تونسوی رنگ ہے, یہ نظامی رنگ ہے. نظامی کو رنگ ملا گنج شکر سے, گنج شکر کو فیض ملا معین الدین سے, معین الدین کو فیض ملا خواجہ عثمان ہرونی سے, حضرت خواجہ کو فیض ملا ممشاد علوی سے, ممشاد علوی کو فیض ملا حذیفہ سے, حذیفہ سے فیض ملا حسن بصری سے, حسن بصری کو فیض ملا مولا علی سے.
میں کوئی اشارہ کر گیا، جو محروم رہا اس کی اپنی مرضی، جس نے اس سمندر میں سے کوئی قطرہ لے لیا اس کی خوش قسمتی۔ فیض لو، آپ کے علاقے میں چلتا پھرتا فیض ہے، تو میرے صاحبو آواز دی، عباس جی مرشد تیاری ہے، حضور تیاری ہے، سیدہ سکینہ حضور ساتھ چلیں گی، سیدہ زینب حضور ساتھ چلیں گی، عباس حضور ساتھ چلے گا، شہزادہ اکبر حضور ساتھ چلے گا، شہزادہ علی اصغر حضور ساتھ چلے گا، سیدہ زینب حضور ساتھ ہے، اونو محمد حضور ساتھ ہے، سواریوں پہ بیٹھو۔ بس میں 2-3 جملے عرض کروں گا، اجازت۔ جب سواریوں پہ بیٹھ گئے، ایک نحیف سی آواز آئی، ننھی سی آواز آئی، بابا بابا ابا۔ جب آواز آئی نا بابا، دائیں طرف چہرہ کر کے فرماتے ہیں جی صغرا۔ عرض کی بابا میرا نام نہیں آیا، فرمایا صغرا مدینے میں رہے گی، ایک تو تیرے خامن سے حکم نہیں، دوسرا حکم ہوتا تو لے جاتے، پھر تو بیمار بھی ہے، تو رکے گی، ورنہ ضرور ساتھ لے کے جاتے۔ اچھا بابا، بس آخری جملے، بابا میرا ویر اصغر، فرمایا ساتھ جا رہا ہے، اچھا بابا مل سکتی ہوں، فرمایا ضرور۔ عباس جی آقا، شہزادہ اصغر کو لایا جائے۔ چند دن کا شہزادہ سواری سے اتارا گیا، حضور کے قریب آیا، حسین پاک نے اپنی بیٹی سغرا کو پکڑایا، سیدہ سغرا نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے بھیا سے پیار کیا، آرام سے چپکے سے کان میں کوئی بات کی، ادھر بات کرنے کی دیر ہے، حضرت حسین بلاتے ہیں، اصغر نہیں آتے، پھر اشارہ کیا، اصغر نہیں آتے، پھر آواز دی، شہزادہ نہیں آتا، آپ نے آرام سے اپنے بیٹے کے کان میں کوئی بات کی، ادھر بات کرنے کی دیر ہے، شہزادہ اچھل کے اپنے بابے کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سغرا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بابا میرے ویر کو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا تو نے کیا کہا؟ بابا میں نے اپنے ویر سے کہا ہے، دیکھ اصغر میرا بھائی اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو اپنی بہن کو اکیلا مدینے چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ بات کرنے کی دیر ہے، میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی۔ بابا آپ نے کیا کہا؟ فرمایا سن سغرا، میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا ہے اصغر کربلا میں اگر اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے لے کے آؤں گا، یہ بات کرنے کی دیر ہے، شہزادہ اچھل کے میری گود میں آ گیا۔ یہ قافلہ چل دیا، سفر کرتا ہوا یہ قافلہ کربلا کی زمین پہ پہنچا، میدان کربلا کو جا کے خود سادات نے خریدا، سید صدقے نہیں لیا کرتے، کوئی صدقے نہیں سید لیا کرتے، خود جگہ کو خریدا، خرید کے خیمے نصب کیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کس طرح نو گزری، وہ ہور کا آنا، ہور کے لشکر کو پانی پلانا، اور پھر سادات کا پانی پینا، پھر وہ 7 محرم کا ظالم کا پانی بند کرنا، پھر سجدہ کا پانی طلب کرنا، پھر جناب عباس کا جانا۔ یہ دیکھیں یہ ایک ایک باتیں ہیں، واقعہ نہیں واقعات ہیں کربلا کے، اگر ایک ایک پڑھوں بات لمبی ہے، رات چھوٹی ہے۔ آواز دی سجدہ ام لیلہ نے، کوئی ہے شہزادہ اصغر کے لیے؟ آپ جانتے ہیں، میں نے عرض کیا، پانی پلایا، جام شہادت نوش کیا، خود بیٹھ گئے حسین۔ جب گھوڑے کو چلایا، جوان شیر قریب آ کے عرض کرتا ہے بابا، فرمایا جی اکبر، بابا میرے ہوتے ہوئے آپ؟ فرمایا شہزادہ تمہیں تیری پھپھی نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھپھی سے اجازت لو۔ پنڈی گیب والوں سیدہ ساتھ جا کے اجازت لی، واپس آئے۔ حسین پاک نے، بس 2 جملے 3 جملے اور ہیں، حسین پاک نے اپنے بابا کی دستار شہزادہ اصغر کے سر مبارک پہ سجائی، حضرت مولا علی کی ذوالفقار پکڑائی، گھوڑے پہ سوار کیا، خدا کے شیر کا شیر جب کربلا کی زمین پہ پہنچا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ یزیدی ڈر گئے، کانپ گئے، تھر تھرا گئے۔ اب تیروں کی بارش جب انہیں نے کی، آپ جانتے ہیں کہ پیاس لگی، حضرت نے اپنی انگوٹھی چما دی، پھر پیاس لگی، پھر پکڑا دی، پھر پیاس لگی، پھر پکڑا دی۔ بالآخر جب تیروں کی بارش آئی نا، اپنے شہزادے کے جسم کو اٹھا کے حضور حسین پاک واپس خیمے میں آتے ہیں، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں اکبر، اکبر تیری شہادت قریب ہے۔ عرض کی بابا ساری خواہشات پوری ہیں، بابا قرآن مل گیا، رمضان مل گیا، نانے کی صورت مل گئی، لیکن بابا ایک خواہش اپنے دل میں لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہ اکبر بات کر بابا، وہ مدتوں سے بچھڑی ہوئی میری بہن سیدہ سغرا جسے مدینے چھوڑ کے آئے ہو، آج ملنے کو دل
کر رہا ہے. فرمایا گھبرا نہ میرا بچہ, یہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. پنڈی کے والوں, جب علی اکبر نے حضور کی انگلیاں دیکھی, اپنے بابے کی انگلیوں میں مدینہ شہر نظر آ گیا, سیدہ صغرا نظر آ گئی. اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں, اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں, اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں, ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی, صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. ارے یہ کہہ کے پھر گردنیں تسلیم جھکائی, وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی. فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اکبر, میں آتا ہوں آرام سے سونا. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو, جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو. آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی, مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر, آؤ امبر علی کے در پر. امام اگر بو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی, قبر کی مٹی حیا کرے گی, قبر کی مٹی حیا کرے گی. جو گزارشات میں نے پیش کی ہیں ان پہ فکر کیجئے گا اور ان پہ غور کیجئے گا. حضور قبلہ بڑے سرکار حضرت خواجہ فقیر شہزاد معین چشتی الازہری نظامی, آپ کا آستانہ بستہ رہے. آپ کے متعلقین متوسلین مریدین کو اللہ دن دگری رات چگنی ترقی عطا فرمائے. پنڈی گیب کے علماء بندہ کے سر کا تاج ہیں, بندہ آپ سر کا سب کا خادم ہے. کبھی آئے تو آپ سے بات کریں گے. وما علیہ الا البلاغ. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی, اذان کے بعد نماز ہوگی, نماز کے بعد پھر لنگر تقسیم ہوگا. تمام احباب لنگر کھا کر جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللهم رب والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صف بنا لے جی.